نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ العلق آیت نمبر 15 سے لے کے 19 تک ہے جی، آخری آیات مبارکہ ہیں۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جب بھی لام اور حرف را آ جائیں، دو حروف ہیں صرف، ان کے آنے کے وجہ سے اس نون کو مکمل طور پر نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کو لئن لم تھوڑا سا بھی نون باقی رہے گا تو وہ غلطی شمار ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں ادغام کامل۔ اس نون کا مکمل طور پر اس لام میں ادغام ہو جائے گا۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔ یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے، تو اس تنوین کو میم سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ تو نون مشدد جب بھی ہوگا اس کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے، اور دو حرکت میں نے یہاں دی، دو یہاں دی، اور یہاں پہ نہیں تھا، یہ مشدد ظاہر کرنا ہے۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ لام مفتوح ہے، چونکہ اس میں جلالہ کا نہیں ہے تو پتلا پڑا جائے گا، لا نہیں ہوگا۔ یہ بھی یہ الف پتلے حرف کے بعد الف ہے تو پتلا پڑا جائے گا، کَلَّا یہ غلط ہوگا۔ یہ تب ہوتا ہے قول، قاف پر حروف ہے، اس کے بعد الف پر پڑا جائے گا۔ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔ تا مربوطہ ہے، وقف کرنا ہے، اس کو ہائے ساکنہ بنا کر پڑھیں گے۔ بالناصیہ تی کر کے وقف کرنا غلط ہے۔ اس جہاں پہ جب بھی آپ نے وقف کرنا ہے، پروگرام بنا لیا آپ نے، رکنا ہے، تو اس تا کو ہائے ساکنہ بنا کر رکیں۔ یہ تنوین کے بعد کاف ہے، اخفا ہوگا جو میں نے یہاں پہ کیا۔ ینتہی، اس تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے، یہاں پہ اس کا اظہار ہوگا۔ تو ان دونوں تنوینوں کو میں ڈیفرنٹ طریقے سے ادا کروں گا، آپ نوٹ کریں گے۔ پھر اس تا کے اوپر میں نے آگے وقف کرنا ہے، تو اس کی تنوین کو میں نہیں پڑھوں گا بلکہ اس کو ہائے ساکنہ بنا کر پڑھوں گا۔ حمزہ زبر آ کے بعد ایک ہا کی جو آواز ہے وہ نکلنی چاہیے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، حمزہ کو عین نہیں بنانا، خاطئہ نہیں، عین وسط حلق سے آواز نہیں آنی چاہیے، خاطئہ۔ یہاں پہ کاذبہ تین ہے۔ آگے ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ۔ یہاں پہ کیا ہے جی، اس دال کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ حروف جو ہیں وہ کون کون سے ہیں جی؟ 5 حروف ہیں، قاف، تا نہیں، تو، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں۔ جب بھی ساکن ہوں تو وہ قلقلہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں آیت مبارکہ کو ملا کر پڑھیں تو اس تا کو بھی پھر ہم ہائے ساکنہ بنائیں گے، اور اس ہا کو چونکہ اس کا ماقبل بھی مفتوح ہے، مابعد بھی متحرک ہے، مفتوح نہیں متحرک کہتے ہیں، تو یہ ہا کو نادیہ ہو کر کے پڑھیں گے۔ آگے ان دونوں کو اکٹھا پڑھتے ہیں جی۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اس زا کے لیے میں دونوں دانتوں کو زور سے جوڑ رہا ہوں۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ عین ساکن ہے، واو متحرک ہے، ہا ضمیر وہی ہے،
یہاں پہ ہا کے اوپر ہم نے الٹی پیش لکھی، اس ہا کے اوپر الٹی پیش نہیں لکھی، سیدھی ہے، اس کو ہا پیش ہو پڑھیں گے، اس کو ہا الٹی پیش ہو پڑھیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا ما بعد تو متحرک ہے لیکن ما قبل ساکن ہے، اس لیے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، 3 قلقلہ ہے، دال، قاف اور با۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف کی جانب۔ کلا حرف ردع و زجر کہتے ہیں اس کو، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لام، لام قسم ہے، موطئ للقسم اس کو بولتے ہیں۔ ان حرف شرط ہے۔ لم یہ حرف نفی بھی ہے، حرف جازم بھی ہے اور حرف اقلاب بھی ہے، یہ قلب بھی کرتا ہے۔ وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ ینتہی، یہ لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے نون، ہا اور یا۔ یہ لفظ نہیں، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا جو معنی آتا ہے۔ نفی میں ہوتا ہے کسی کام کے نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے، تو یہ باب افتعال سے ہے، تو یہ لفظ بنے گا انتہی، مضارع اس کا بنے گا ینتہی یو۔ ٹھیک ہے جی، بڑا سادہ سا کلیہ ہے۔ افتعال یفتعیلو، یفتعیلو کے وزن پر یہ لفظ ہے ینتہیو۔ تو ینتہیو میں جب اس کے پہلے لام آ جائے تو یہ نفی کا معنی پیدا کرتا ہے، نفی کی، پھر یہ جزم بھی دیتا ہے۔ جزم کہاں دے گا؟ یہ آخر میں لام کلمہ کو جزم دے گا، لیکن اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو اس کو گرا دے گا۔ تو لم جمع ینتہی جو ہے وہ از اکول ٹو کیا بن جائے گا؟ یہ یا گر جائے گی۔ اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو لم کے آنے کی وجہ سے یہ یا ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا قلب کیا ہے؟ اس نے معنی کو الٹ کر دیا۔ کیا کیا؟ یہ مضارع تھا، اس کے معنی کو ماضی میں لے گیا۔ ماضی میں کیا؟ اگر وہ باز نہ آیا، لم لنصفعا، یہ کیا ہے جی؟ یہ روٹ ورڈ ہے اس کا سین، فا اور عین ہے، اور اس کا باب ہے جی فا۔ یہ فاتح یفتح سے ہے، فاتح یفتح کا وزن صفع یصفع، تو ہمارا جو کلمہ ہے یہ ہے نصفع۔ نصفع میں کیا ہے؟ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کے اوپر نون خفیفہ لانا مقصود تھا، تو نون خفیفہ لانے کے لیے پہلے لام کلمہ کا ایک لام کا اضافہ کرتے ہیں، تو عین کلمہ کے بعد جب وہ جو مرفوع صیغے ہوتے ہیں اس کے بعد نون کا جب اضافہ کرتے ہیں، جزم والی نون کا، تو لام کلمہ کو زبر دے دیتے ہیں۔ تو یہ لفظ بنے گا لنصفعن۔ ٹھیک ہے جی، تو لنصفعن کو کتابت میں، یہ میں لفظ لکھتا ہوں، کتابت میں لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ مصحف عثمانی کا خط ہے۔ تو اصل میں یہ نون جو خفیفہ ہے تاکید کے لیے آئی ہے کہ ہم ضرور گھسیٹیں گے۔ بن ناصیہ با حرف جر ہے۔ ناصیہ کیا ہے جی؟ نون، صاد اور واو ہے، مادہ اس کا نون، صاد
واو، روٹ ورڈ اس کا واو ہے، یہ فاعلتی کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، فاعلتی وزن پہ ہم کریں گے تو یہ بنے گا ناسیتی، اصل میں بنا تھا یہ تھا ناصیبہ، ٹھیک ہے، اس واو کو اس ماقبل مکسور کی وجہ سے، واو متحرک ماقبل مکسور ہے تو یہ واو اس مکسور ہونے کی وجہ سے یا میں بدل جائے گی، تو یہ لفظ بن جائے گا ناسیتی، واو کو یا میں بدل دیں گے، یہ پھر وہی لفظ ہے سیم، کاذبتی، یہی لفظ کاف زال اور با، فاعلتی کے وزن پہ کاذبتی، خا طا اور حمزہ یہ بھی اسی وزن پہ خاطیاتی، فاعلتی کے وزن پہ خاطیاتی بن جائے گا۔ فلیدعو، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا دال عین اور واو، دال عین واو اور باب ہے اس کا نون، یہ دعوا یدعو، ناصرہ ینصرو کے وزن پہ ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں دعوا یدعو، یہ لفظ ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی۔ یدعو پہ اگر لام مکسور جسے ہم لام امر کہتے ہیں، اس لام امر کا اضافہ ہوا تو اس نے کیا کیا، جس طرح یہاں پہ لم نے آ کے آخر میں حرف علت کو گرا دیا، اسی طرح یہ لام مکسور بھی آخر میں حرف علت کو گرا دے گا، تو یہ ہم لکھتے ہیں، یہ لفظ بن جائے گا لیدعو، یہ واو گر جائے گی، اس لام مکسور سے پہلے واو فا اور سما کا جب بھی اضافہ ہو تو یہ لام مکسور کی بجائے ساکن ہو جاتا ہے، تو یہ لفظ بنے گا فلیدعو نادیہ، یہ کیا ہے جی، یہ نون دال اور واو فاعل کے وزن پہ، یہ لفظ بنے گا نادو، فاعل، فاعل کے وزن پہ نادو، یہ مجلس کے لوگ جو بیٹھتے ہیں اس کے گرد و نواح میں، نادو، تو کیا کرے گا، یہ نادو تھا تو اس واو اس دال کے نیچے کسرہ کی وجہ سے یہ واو حرف علت متحرک ہے تو اس کو ہم کس میں بدل دیں گے، یا میں، تو یہ نادیہ، یہ ہا جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے، ضمیر مجرور ہے کیونکہ یہ اسم کے بعد جڑی ہوئی ہے۔ سندعو، سین جو ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ حرف استقبال، یہ کسی فعل مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، پہلے مضارع میں مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، پہلے فعل مضارع میں دونوں معنی موجود ہیں، یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، پریزنٹ اور فیوچر دونوں موجود ہیں، لیکن جب اس سے پہلے سین آ جائے تو اس کے معنی میں صرف فیوچر رہ جائے گا، حال ختم ہو جائے گا، ابھی نہیں گھسیٹیں گے، ابھی نہیں پکاریں گے، ابھی نہیں ہم بلائیں گے، تو کب بلائیں گے، فیوچر میں، تو مستقبل میں، اس لیے اس کا نام ہے حرف استقبال۔ سندعو، سین ہو گیا، ندعو یہ کیا ہے جی، یہ روٹ ورڈ بھی دال عین اور واو اسی طرح ہے، دعوا یدعو، یدعو جو مرفوع صیغے ہیں اس کو یاد کیا ہوا ہم نے بیسک لیکچر میں، یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو، تو یہ لفظ ہے ندعو، ندعو الزبانیہ، اس میں علماء لکھتے ہیں یہ خط کتابت کی وجہ سے ایک اس کو واو کو حذف کر دیا، یا اس کے ثقالت کی وجہ سے اس کو پڑھنا سندعو الزبانیہ یہ مشکل تھا، تو اس لیے یہاں سے واو جو ہے یا تو ثقل کی وجہ سے ہے اور یا خط کتابت کی رسم عثمانی کی وجہ سے یہ واو جو ہے
حذف ہوئی ہے. یہ ہے علماء کی رائے. آگے کیا ہے جی؟ الزبانیہ. یہ لفظ بھی زا با اور نون ہے اس کا مادہ. زبن، یہ زبن سے ماخوذ ہے. زبنیہ اس کا واحد ہے. اور زبانیہ داروغے جو بادشاہ کے گیٹ کے اوپر ہوتے ہیں. اس کا معنی میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ کسی شخص سے اگر ناراض ہو تو اس شخص کو اس کے مجلس سے باہر نکالنا ہو تو یہ جو زبانیاں ہیں یہ اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں. اس معنی پہ یہ دلالت کرتا ہے. کلا پھر حرف ردا و زجر. ٹھیک ہے جی. زبن سے محفوظ ہے. زبنیہ اس کا واحد ہے. زبانیہ اس کا جمع ہے. الف لام آیا ہے تو اس الف لام کے بعد حروف شمسی ہے. اس حروف شمسی ہونے کی وجہ سے اس لام کا زا میں ادغام ہوا تو یہاں پہ زا کے اوپر شد لکھی ہوئی ہے. کلا حرف ردا و زجر ہے. یہ ابو جہل کے لیے ہے. لا، یہ لا کیا ہے جی؟ یہ لا نفی ہے یا یہ ہاتھ و ضمیر ہے؟ میں آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی کر دوں جی. ابھی بتائیں یہ لا نفی ہے یا نہیں ہے؟ یوسف، یہ لا نہیں ہے یا نفی ہے؟ اس لفظ سے پہچاننا ہے. اس لفظ کے آخری حرکت کے اوپر، آخری لفظ کے اوپر جو حرکت ہے اطاع یطیع، اس عین کے اوپر جزم ہو تو یہ لا کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے اوپر پیش ہو تو یہ لا کون سا ہوتا ہے؟ جی بوٹا صاحب، ابھی میں نے بتایا نہیں ہوگا. اور اگر پیش ہوتی تو نفی. شاباش. اچھا جی، اس لفظ کو دیکھتے ہیں. یہ لفظ کا مادہ ہے تو، واو اور عین. یہ باب افعال سے ہے. یہ لفظ بنے گا اطوع یطوع. لفظ بنا لیتے ہیں ہم اپنا جمع مذکر حاضر کا صیغہ. تطوع. تطوع میں قانون یہ ہے کہ حرف علت اگر متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت جو ہے وہ ماقبل کو دیتا ہے. تو اس طریقے سے اس واو نے اپنی کسرہ جو ہے وہ ماقبل کو دی. ماقبل ہو گیا مکسور. تو مکسور حرف کے بعد جو مطابقت کا قاعدہ ہے، مطابقت کا قاعدہ کیا ہے کہ مفتوح حرف کے بعد الف، مکسور حرف کے بعد یا، اور پیش والے حرف کے بعد واو ہونی چاہیے. یا تو واو سے پہلے ہم پیش ڈالیں، وہ ہم ڈال نہیں سکتے، وہ تو ہم نے اس کی کسرہ اس کو شفٹ کر کے دی. تو ابھی دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ یہ کسرہ کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ یا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ واو. تو ہم اس واو کو تبدیل کر دیں گے اس کسرہ کی وجہ سے. یہ لفظ یہ بن گیا تو تیعو. ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی تو تیعو میں کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے لانا تھا لائن نہیں. یہ لائن نہیں آ گیا. لائن نہیں نے کام یہ کرنا ہے آ کر کہ آخری لام کلمہ کے اوپر پیش کو ہٹا کر جزم دینی ہے. یہ اس نے جزم دے دی. ابھی یہ جزم اور یہ جزم دو اکٹھے ساکن آ گئے. تو جب دو اکٹھے ساکن آ جائیں تو وہ پڑھے نہیں جاتے. اس کو پڑھیں، آپ نہیں پڑھ سکتے. لا تو تی، آگے آئین کو کیا کریں؟ نہیں. تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس میں سے حرف علت جو ہے وہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس کو کیا ہو جائے گا؟ لا تطع. تو یہ یہاں سے چلا تطوع سے لا تطع. تم اطاعت نہ کرو، تم فرما برداری نہ کرو، تم بات نہ سنو. کس کی؟ ہو کی. یہ ہو ضمیر کیا ہے جی؟
یہ منصوب متصل ہے. منصوب کیوں ہے؟ کہ فعل کے بعد آئی ہے. واو حرف عطف ہے. یہ روٹ ورڈ ہے سین جیم اور دال. سجدہ یسجدو، یہ باب نون سے آتا ہے جی ہمیشہ. سین جیم دال مادہ جو ہے ہمیشہ ناصرہ ینصرو کے وزن پہ آتا ہے. سجدہ یسجدو، یہ میں نے کہیں غلط تو نہیں لکھا ہوا؟ وسجد، جی ٹھیک ہے، میں اس واو کو اس کے ساتھ ملا رہا تھا. اچھا جی، وسجد جو لفظ ہے ہمارا وہ کیسے ہے؟ سجدہ یسجدو سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تسجدو. تسجدو سے فعل امر بنائیں تو طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع حذف کر دیتے ہیں، لام کلمہ کے اوپر جزم دے دیتے ہیں، اور اگر پہلا کلمہ ساکن بچے تو ایک حمزہ کا اضافہ کر کے اس کو حرکت وہ دیتے ہیں جو عین کلمہ کی ہو. عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو پیش دیں گے. تو جب اس کو پیش لے کے یہ حمزہ بنا تو یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. وصلی حمزے کا قانون ہے کہ وہ وصل کلام میں اپنی جب یہ اس کو ملا کر پڑھنا ہے وہ اس جد نہیں کریں گے، وس جد کریں گے، یہ اپنی حرکت کو حذف کر دیتا ہے. یہ تجوید کا قاعدہ ہے. تو اصل میں یہ فعل امر تھا وہ اس جد، اور تم سجدہ کرو. واو اور کیا کرو؟ قاف را اور با، جو ہمارا اردو کا لفظ ہے قریب، اسی سے ہے فاعل کے وزن پہ. تو یہ باب افتعال سے ہے. باب افتعال میں اس کا وزن بنے گا اقترب یک تاریبو. تو ہمارا لفظ ہے واحد مذکر حاضر کا تق تاریبو. میں ذرا کلیئر لکھ لیتا ہوں. یہ ہے تق تاریبو ہے، تو قریب ہوتا ہے، تو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے یا ہوگا. یعنی قاف را با ثلاثی مجرد تھا، مزید اس میں ایک الف اور تا کا اضافہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس میں مبالغہ پیدا کیا جائے. مبالغہ کس میں؟ اس کے روٹ ورڈ کے معنی میں. روٹ ورڈ کیا ہے؟ قریب ہونا. تو قربت میں اور بھی اضافہ کیا جائے. یہ چیز میرے قریب ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو اور قریب کروں، اپنے میکسیمم قریب کروں، زیادہ سے زیادہ قریب کروں. یہ ہے اس کا مبالغے کا معنی. تو قربت میں مبالغہ ہے. تق تاریب سے فعل امر بنانا ہے، کیا کریں گے؟ علامت مضارع حذف، لام کلمہ کو جزم. پہلا کلمہ ساکن ملا، ایک الف کا اضافہ. کیا ہے؟ را ہے عین کلمہ، را کی حرکت کو دیکھیں گے. را کی حرکت کسرہ ہے تو اس کو کسرہ دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ لفظ بنے گا اقترب. فعل امر ہے، تو بہت قریب آ جا. تو یہ بھی اسی طریقے سے، یہ بھی حمزہ وصلی ہے، یہ بھی حمزہ وصلی ہے. یہ دونوں حمزہ جو ہیں یہ حمزہ الوصل. حمزۃ الوصل جو ہے وہ وصل کلام میں اپنی حرکت کو حذف کر دیتا ہے، اس لیے اس الف کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا، اس الف کے اوپر بھی کچھ نہیں لکھا ہوا. ملا کر پڑھنا ہے. یہ پڑھا ہے ہم نے وسجد واقترب پڑھا ہے، واسجد واقترب نہیں پڑھا. یہ ہوئی جی آپ کے سامنے علم صرف کے مطابق الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار. ابھی چلتے ہیں آگے علم نحو کی جانب. علم نحو میں دیکھتے ہیں جی کلا حرف ردا و زجر کہا ہم نے. یہ جو شان نزول ہے وہ پچھلے لیکچر میں بیان کر چکا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کی جو زیادتیاں ہیں اس کے سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر یہ بیان فرما رہا ہے کلا حرف ردا و زجر. یہ لام ہم نے کہا موت علی سے قسم، یہ واللہ کے عوض آتا ہے. یعنی پہلے ایک بات واللہ اگر تو باز نہ آیا، تو اس واللہ کا جو متبادل ہے وہ لام ہے. تو کلا حرف ردا و زجر کہہ کے ان لم ینتہی،
اگر تو باز نہیں آئے گا، تو میں نے اس کا معنی کیا گا، بڑی ٹیکنیکل بات ہے. اس لم نے آ کر کیا کیا جی، یہ لم جمع مضارع از اکول ٹو ماضی منفی. لم جمع مضارع از اکول ٹو ماضی اور منفی. ماضی کے اوپر ان آ جائے، ان جمع ماضی تو شرط لگ گئی، کوئی بھی حرف شرط ماضی سے پہلے آ جائے تو وہ مضارع کرنا، چاہے از آئے، چاہے ان آئے، چاہے کوئی اور حرف آ جائے. تو اس کا معنی جب آپ پڑھتے ہیں، پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ینتہی تو باز آتا ہے یا آئے گا. لم ینتہی اگر تو باز نہ آیا تھا، ان آ کر پھر کہ اگر تو باز نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور بر ضرور آپ تمہیں گھسیٹیں گے پیشانی کے بل. پیشانی سے مراد تو ینتہی یہ کون سا صیغہ ہے جی، وہ کر کے ہوگا. یہ واحد انتہا یا ینتہیو ہے تو ہم کہیں گے اس میں علامت ضمیر ہوا ہے اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہو کر یہ فاعل بن رہی ہے. تو اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا یہ کون سا صیغہ ہے جی، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو فعل مضارع کے جمع متکلم کے سے جیسے پہلے صیغے میں ہوا چھپی ہوتی ہے، آخری صیغہ جو ہے اس میں نحن مقدرہ ہوتی ہے، ضمیر چھپی ہوتی ہے. نحن وہ علامت ضمیر ہے، تو علامت ضمیر میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ مرفوع ہوتی ہے. مرفوع پہلے ہوگی، پھر مرفوع ہو کر ان 8 مرفوعات میں سے کوئی ایک بنے گی. تو یہاں پہ اس 8 مرفوعات میں سے یہ بھی فاعل بن رہی ہے. تو یہ ہے فاعل، وی، ہم. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہہ کر پکارا ہے. وعلیکم السلام. تو لنس اور ساتھ میں تاکید بھی ہے، نون، اس نون خفیفہ کی تاکید ہے کہ ہم گھسیٹیں گے. یہ ہے پیشانی کے بل پکڑ کر گھسیٹنا. بن ناسیہ کے ساتھ با حرف جر ہے، ان ناسیہ اسم ہے، تو پیشانی کے بل. ناسیہ سے بعض علماء لکھتے ہیں کہ جز سے مراد کل ہوتا ہے، یعنی نام جز کا لیا ہے، صرف پیشانی کو گھسیٹنا تو ممکن نہیں ہوتا نا. تو جز کا نام لے کر اس سے مراد پورا جسم ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے، پیشانی کے بل گھسیٹیں گے. تو یہ ہے فاعل، اور اس سے پہلے یہ فعل تھا. فعل جمع فاعل جمع کیا ہے، متعلق فعل. گھسیٹنے کا کام کہاں سے پکڑ کے کریں گے، بن ناسیہ، پیشانی. تو ایک کلیہ ہے، یہ بدل ہے جی. ناسیتی مکسور ہے، مجرور ہے اس با حرف جر کی وجہ سے. اس کا بدل لانا مقصود تھا تو وہ بھی مجرور ہے. ہوتا ہے بدل ہمیشہ اپنے مبدل منہ کا تابع ہوتا ہے، تو یہ اس کا مبدل منہ ہے. یعنی یہ لفظ کا مجرور ہونا جو ہے کہاں سے پہچانے، اس کے یہاں پہ کوئی ہے تو نہیں، حرف جر تو آیا نہیں ہے اس کے اوپر، نہ ہی اس سے پہلے کوئی اسم ہے تو ہم کہیں یہ مضاف الیہ ہے. یہ بدل بن رہا ہے اس الناسیہ کا. جب مبدل منہ معرفہ ہو شرط ہے، اور بدل جو ہے وہ نکرہ ہو، بدل جو ہے وہ نکرہ ہو، یہ معرفہ مبدل منہ ہو اور بدل نکرہ ہو تو بدل کی صفت لانا واجب ہوتی ہے. تو یہاں پہ ناسیتن کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے اور یہ بھی صفت ہے. یہ صفت ثانی ہے، یہ صفت اول ہے.
تو پیشانی کون سی؟ جھوٹی اور خطا کار، یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں. صفت ہے نا، یعنی وہ جھوٹا ہے. اسلم جھوٹا ہے، اسلم کی وہ صفت ہے کہ وہ جھوٹا ہے. میں کہتے ہیں لمبا لڑکا، لمبا لڑکا، لڑکے کی صفت ہے کہ لمبا. جھوٹا آدمی، آدمی کی صفت ہے کہ وہ جھوٹا ہے. خطا کار لڑکا، لڑکے کی صفت ہے کہ وہ خطا کار ہے. تو یہ دونوں اسماء جو ہیں یہ صفت اول صفت ثانی کس کی؟ اس ناسیتن کی. ناسیتن بدل ہے اس ناسیہ کا جو پہلے ذکر ہو چکا ہے. اس ناسیہ کا جز سے مراد کل ہوتا ہے، تو کل سے مراد ابو جہل ہے جس کو جو ہوا ہے یہاں پہ. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم بسیٹیں گے اس کو پیشانی کے بل. یہ ہوا پورا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ. آگے چلتے ہیں. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. اس کو بڑا غرور ہے نا، وہ باتیں کرتا تھا. یہ موقع مل اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف نماز ادا کر رہے تھے. نماز کا جب اولین حکم آیا تو ان کے درمیان اس طرح نماز پڑھنے کا جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے جا کے ابو جہل جو اس وقت سردار تھا اس کو بتایا. تو وہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اس نے ڈانٹا، برے برے الفاظ کہے. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ڈانٹ کر جواب دیا، جھکے نہیں. تو اس نے پھر جواب میں کہا کہ تو مجھے ڈانٹتا ہے، نعوذ باللہ، غلط الفاظ کہہ کر پکارا. تو میرے پاس میری جماعت ہے، میرے مکہ میں بہت سے گھوڑے، ہاتھی، یہ وہ، میں مطلب بڑی وہ جیسے ہوتا ہے نا جتھا جماعت کے اعتبار سے میں بڑا ہوں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو واپس جواب دے رہا ہے اس کی اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا. تو کہتا ہے میری مجلس میں بہت زیادہ بندے آتے ہیں، مکے کے سارے شیخ بڑے بڑے بندے جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، میرے ایک حکم کے اوپر چل پڑتے ہیں. تو یہ جو نادیہ ہو ہے اس کی مجلس، یعنی اس کی مجلس کے لوگ اس سے مراد ہے. یدعو میں کیا ہے؟ یہ لیدہو، چاہیے کہ وہ بلا لے. یہ لام امر ہے. جو ڈائریکٹ حکم ہوتا ہے وہ یہ ہے اسجد، تو سجدہ کر. لیکن اگر حکم کسی غائب کے صیغے کے لیے ہو تو اس میں چاہیے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اس کے اوپر پہلے لام مکسور کا اضافہ کیا جاتا ہے. جو 6 صیغے ہیں اس سے امر بنانے کا طریقہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بنا چکا دونوں. لیکن اگر جو غائب کے صیغے ہیں 6 یا واحد اور جمع متکلم کے صیغے ہیں 6 اور 2 8 صیغوں کے لیے فعل امر بنانا ہو تو اس سے پہلے ایک لام مکسور کا اضافہ ہوتا ہے. لام مکسور اضافہ کرنے سے اس کا معنی ہو جاتا ہے چاہیے کہ وہ بلا لے. تو پس یہ بات جب مکمل ہوئی پس چاہیے کہ وہ بلا لے. یدعو میں پھر کیا ضمیر ہے جی؟ ہوا. علامت ضمیر چھپی ہوئی ہے اور مرفوع ہوتی ہے اور یہ فاعل ہے. اس فاعل نے فعل کیا کرنا ہے؟ بلانے کا فعل. تو نادیہ یہ لفظ زبر کے ساتھ کیوں ہے جی؟ ان کو بلانا ہے تو یہ مفعول ہے، مفعول بھی. یہ منصوب ہے. منصوب یعنی یہ مرکب اضافی ہے. اسم جمع اسم دونوں مل کر یہ ہم کہتے ہیں جی مرکب اضافی. مرکب اضافی بن کر حالت اس کا مضاف حالت نصب میں ہے، فعل فاعل اور مفعول. پس چاہیے کہ وہ اپنے جماعت کے لوگوں کو، اپنے مجلس کے لوگوں کو بلا لے. تو ان قریب کیا ہوگا؟ سین سے مراد ہے مستقبل میں ان قریب. یہ سین جو ہے مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر کے مستقبل قریب کا معنی پیدا کرتا ہے. سوف بعید کا. سندعو میں علامت ضمیر جو ہے وہ نحنو ہے اور یہ فاعل ہے. اس سے پہلے فعل کیا ہے؟ وہی جو اس نے بلانا ہے تو ہم بھی بلا لیں گے. ہم کس کو بلائیں گے؟ الزبانیتا.
یہ منصوب ہو کر کیا بنے گا جی یہاں پہ یہ مفعول بہی. تو یہ فعل جمع فاعل جمع مفعول بہی تو ان قریب کے معنی میں آئے گا ان قریب ہم جو فاعل ہیں کیا فعل کریں گے بلا لیں گے کس مفعول کو الزبانیہ کو. اس کا معنی میں پہلے بیان کر چکا دوزخ کے فرشتے مراد ہے. کلا یہاں پہ پھر ڈپٹ ہے ڈانٹ ہے اسی کے لیے لا تطعہ یہ ڈانٹ ڈپٹ ابو جہل کے لیے ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کرتا تھا اور لات و عزا اور بت جو پڑے ہوئے تھے ان کی عبادت کرنے پہ مجبور کرتا تھا. تو حکم کیا ہے آپ کو کہ یہ ہو جو ہے اس کو ہم نے کہا منصوب ہو کر یہ مفعول بہی بن رہا ہے. توطیع میں یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ تھا. اس میں انت جو ہے یہ علامت ضمیر ہو کر جو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور یہ فاعل بن رہی ہے. لا اس میں نفی کا معنی نہیں کا معنی پیدا کر رہا ہے اور یہ فعل ہے. بات ماننی ہے کہ نہیں ماننی, نہیں ماننے کی خبر ہے یا حکم ہے. تو نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بات کے نہ ماننے کا حکم ہے. تو نہ اطاعت کرو نہ بات مانو ہو کی اس کی, تو اس کی بات نہ مانو. ٹھیک ہے جی. تو وسجد وقترب کیا ہے پھر کیا کرو بات تو نہ مانو اس کا عطف اور کیا ہے اسجد سجدہ کرو اپنے رب کو. ٹھیک ہے. تو اس میں اسجد میں فعل امر ہے. فعل امر کے پہلے صیغے میں جو علامت ضمیر ہوتی ہے وہ انتا پوشیدہ ہوتی ہے. تو یہ ہمیشہ مرفوع ہو کر فاعل ہے. یہ فاعل نے فعل کیا کرنا ہے سجدہ. واو پھر عطف ہے. اقترب قریب ہو جائیے اپنے اللہ کے, اللہ کو سجدہ کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے. اقترب میں بھی علامت ضمیر کیا ہے جی فعل امر کے پہلے صیغے میں انتا پوشیدہ ہوتی ہے اور باقی کے 5 صیغوں میں باقاعدہ ضمیریں ہوتی ہیں. جیسے یہ اقترب اقتربا تو وہ الف ضمیر ہوگی, اقتربو وہ واو ضمیر ہوگی, اقتربنا نون ضمیر ہوگی, اقتربی وہ یا جو ہے وہ علامت ضمیر ہو کر بنے گی. لیکن یہاں پہ کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ضمیر ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں اس میں علامت ضمیر انت پوشیدہ ہوتی ہے, یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ بھی فاعل ہے. اس فاعل نے فعل کیا کرنا ہے قریب ہونا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنے اللہ کے بہت قریب ہو جائیے, آپ اپنے اللہ کو سجدہ کیے اور اس کی بات آپ نہ مانیے. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.